لیکن مرنے والے کی طرف سے کوئی نماز نہیں ہے، مرنے والے کی طرف سے کوئی روزہ نہیں ہے، مرنے والے کی طرف سے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے اس کو بخشنا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں اب نہیں ہیں۔ کل تک میرے اوپر بھی میرے باپ کا سایہ تھا، لیکن اب نہیں۔ جن کی دعاؤں سے ہم پل رہے تھے، جن کی دعاؤں سے ہم پنپ رہے تھے، جن کی دعاؤں سے ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا پا رہے تھے، اور جن کی دعاؤں سے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، آج دعا دینے والا وہ شفیق باپ کا سایہ میرے اوپر سے بھی اٹھ گیا۔ کہ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دنیا میں جب تم رہ رہے ہو تو یہ سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ بہت سے لوگ آپ لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جن کی کہ ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی حدیث کا ٹکڑا دیکھیے، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور تیسری چیز جو مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے، وہ تیسری چیز ہے اس کی نیک اولاد۔ نیک اولاد کی شرط لگی ہے، ولدن صالح۔ کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں دفن ہیں، جن کی اولادیں شراب پی رہی ہیں، جن کی اولادیں جوا کھیل رہی ہیں۔ آج تم مٹر گشتیوں میں مست ہو، عیاری و مکاری میں اپنے ایام دن اور رات گزار رہے ہو، اور تمہارا باپ تمہاری قبر کے اندر اپنے بیٹے کی طرف سے ہونے والی کسی نیکی کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے کب دعائے مغفرت کرے اور اس کی برودت مجھے ملے، اس کی ٹھنڈک مجھے ملے۔ آ رہی ہے، ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں۔ پویم یاد ہے ہمارے بچوں کو، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، کہاں پڑھتا ہے میرا بچہ؟ انگلش میڈیم میں، یہ سب یاد ہے۔ آج وہ والدین جو بالکل قبروں پہ جن کے پیر لٹکے ہوئے، وہ سوچے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ دعائیں سکھلائیں، کل مرنے کے بعد تم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھو گے جب قبر کے اندر ہم بھی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہوں گے، اور جیسے ڈوبنے والا کہتا بچاؤ بچاؤ، جب قبر میں ہمیں بھی کسی کی نیکی کا انتظار ہوگا، ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں، نہیں سکھائیں جو مرنے کے بعد آپ کے لیے کر سکیں۔ آپ اپنی اولاد کو گھر اور مکان دے سکتے ہو، بلڈنگ دے سکتے ہو، سب کچھ دے سکتے ہو، لیکن سب سے بہتر عطیہ تو وہ ہے جو آپ کے بھی کام آئے آپ کے مرنے کے بعد۔ ہے آپ کے پاس وہ راستہ؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء محمد الوسیلہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد اٹاوہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن اس شاہی مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، کتاب و سنت پر مبنی کچھ باتوں کو سننے کا موقع دیا۔ دعا ہے اس سے کہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، ہر مسلمان کو کچھ دعوت دے رہی ہے، ایک فکر دے رہی ہے، سوچ اور سمجھ، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اکسا رہی ہے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دنیا میں جب تم رہ رہے ہو تو یہ سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، اس بات کا احساس سب کو ہے۔ ہم زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا لاسٹ اسٹیشن موت ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ جب اس دنیا کا نام ہی دار الفنا ہے، فنا کا گھر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی نہیں بچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جس ٹرین پر، زندگی کی جس گاڑی پر ہم سفر کر رہے ہیں، کسی کی منزل، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی 2 دن بعد آتی ہے، لیکن آنی سب کو ہے۔ موت کے بعد اب آپ یہ سوچیں کہ پھر ہمارے لیے اچھے عمل کرنے کے بہت سے موقع ہیں، ہم نہیں کریں گے تو ہماری اولادیں کریں گی، تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ عمل کا سلسلہ موت کے بعد منقطع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے اب پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نیک کام کرنے کے جو راستے تھے، جو ذرائع تھے، وہ سب منقطع ہو گئے۔ اب مرنے والے کو جو چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے، ان 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ آپ کتنا بھی کہتے رہیں اور اپنے گھر پہ بلا کر 1 نہیں 1 لاکھ مرتبہ قرآن پڑھ کے بخشوا دیں اور کہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اللہ اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو پہنچا دے، نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کا تعلق زندہ سے ہے، مردہ سے نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا ثواب مردے کو مل رہا ہوتا تو مردے کی طرف سے نماز بھی ہوتی اور مردے کی طرف سے روزہ بھی ہوتا کہ آپ اپنی طرف سے نماز پڑھ کے مردے کو بخش دیں، آپ اپنی طرف سے روزہ رکھ کے مردے کو بخش دیں، آپ اپنی طرف سے حج کر کے مردے کو بخش دیں۔
آپ اپنی طرف سے زکوٰۃ دے کے مردے کو بخش دیں، یہ بھی ہوتا۔ تلاوت قرآن عبادت ہے اور عبادت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، سوائے تین چیزیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مردے کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ آپ نے ان تین چیزوں کے بارے میں فرمایا الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز، او علم ينتفع به، دوسری چیز، او ولد صالح يدعوه له، یہ تیسری چیز۔ یہ تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا جو نیک کام، اچھا کام، دین کا کام تھا، اور لوگ اس کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ مثلا کوئی اچھا کپڑا کسی غریب کو پہنا گیا، تو جب تک وہ کپڑا اس غریب کے جسم پر رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بنا گیا اپنی زندگی میں، تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی اچھا کام دنیا میں وہ اپنی زندگی میں اگر کر گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، پہلی چیز۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ بنا گیا جس میں لوگ حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو جب تک وہ مدرسہ چلتا رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنانے کی طاقت نہیں تھی، کچھ غریب بچوں کو دین کے علم سے جوڑ گیا، ان کو پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں بھیج دیا، وہ حافظ بن کر نکل گئے، وہ عالم بن کر نکل گئے، تو جب تک وہ علم دین پھیلائیں گے، قرآن و حدیث کا کام کریں گے، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا اپنی زندگی میں وہ قرآن تقسیم کر گیا، عقیدے اور اصلاح کی کچھ کتابیں تھیں جو دوسروں کو دے گیا، قرآن ہے پڑھنے کے لیے دوسروں کو تقسیم کرتا رہا، تو جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا، مرنے والے کی طرف سے قرآن کی تلاوت اب کام نہیں آئے گی۔ مرنے والے کی طرف سے اب آپ روزے رکھیں گے، وہ روزے نہیں کام آئیں گے۔ ہاں، اگر اس کے روزے چھوٹے ہوئے تھے، مثلا اس نے 10 روزے رکھے تھے اور پھر بیمار ہو گیا، نہیں رکھ پایا، پورا مہینہ پایا اور پھر وہ صحیح ہو گیا، 20 روزے اس کے چھوٹ گئے، عید کے بعد یا بقرعید کے بعد وہ صحیح ہوا، لیکن دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اگر اس کو موقع نہیں مل سکا اور وہ روزے پورے نہیں کر سکا، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے اس کی بیوی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن پورے کرے گی۔ لیکن وہ 10 روزوں کے بعد بیمار ہوا اور 20 روزے نہیں رکھ سکا، اور پھر وہ اسی بیماری میں عید کے بعد یا بقرعید کے بعد وہ انتقال کر گیا، وہ صحیح نہیں ہو سکا، تو اس کو چونکہ صحت ملی ہی نہیں، اس کو تندرستی ملی ہی نہیں، اس کو روزے کو پورا کرنے کا وقت ملا ہی نہیں، اور وہ انتقال کر گیا، تو وہ چھوٹے ہوئے روزے پھر کسی کے ذمہ نہیں ہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن وہ صحیح ہو گیا اور دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور حالت صحت و تندرستی میں اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ چھوٹے ہوئے روزے اس کے ورثاء کو، بیوی بچوں کو، اس کے یا بہن بھائی وغیرہ کو رکھنا پڑیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ لیکن مرنے والے کی طرف سے کوئی نماز نہیں ہے، مرنے والے کی طرف سے کوئی روزہ نہیں ہے، مرنے والے کی طرف سے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے اس کو بخشنا نہیں ہے۔
تو پہلی چیز وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا جب ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی علم کا کام چھوڑ گیا، مدرسہ چھوڑ گیا، یا کسی بچے کو پڑھا گیا، یا غریب بچے ہیں فیس نہیں دے پا رہے ہیں، 2-4 بچوں کی اس نے مدرسے کی پوری فیس اٹھائی کہ یہ 2 بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری میری، ان کی کتاب کی ذمہ داری میری، ان کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری میری۔ اگر کوئی ایسا علمی کام کر گیا تو جب تک یہ عالم اس دنیا میں عبادت کرتا رہے گا اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز بڑی اہم ہے جو ہم سب کو سننا ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں اب نہیں ہیں۔ کل تک میرے اوپر بھی میرے باپ کا سایہ تھا لیکن اب نہیں، جن کی دعاؤں سے ہم پل رہے تھے، جن کی دعاؤں سے ہم پنپ رہے تھے، جن کی دعاؤں سے ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا پا رہے تھے، اور جن کی دعاؤں سے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، آج دعا دینے والا وہ شفیق باپ کا سایہ میرے اوپر سے بھی اٹھ گیا۔ یاد رکھیے گا، آپ بہت سے لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہوں گے جن کی کہ ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی حدیث کا ٹکڑا دیکھیے، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ اور تیسری چیز جو مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے، وہ تیسری چیز ہے اس کی نیک اولاد۔ نیک اولاد کی شرط لگی ہے، وَلَدٍ صَالِحٍ۔ کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں دفن ہیں، جن کی اولادیں شراب پی رہی ہیں، جن کی اولادیں جوا کھیل رہی ہیں۔ آج تم مڈر گشتیوں میں مست ہو، عیاری و مکاری میں اپنے ایام دن اور رات گزار رہے ہو، اور تمہارا باپ تمہاری قبر کے اندر اپنے بیٹے کی طرف سے ہونے والی کسی نیکی کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے کب دعائے مغفرت کرے اور اس کی برودت مجھے ملے، اس کی ٹھنڈک مجھے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا قبر کے اندر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح، اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ کہتا ہے بچاؤ بچاؤ۔ مرنے والا بھی قبر کے اندر اس ڈوبتے ہوئے کشتی میں اس آدمی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا میری طرف سے کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، کوئی نیک عمل کرے، اور کوئی اچھا کام کرے اور میرے لیے دعا کرے۔ تو یہ عمل جو اس کی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے یہ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، پہاڑ جیسا ثواب لے کر پہنچتا ہے، اور مرنے والا اس کو محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد نے، میرے بیٹے نے میرے لیے یہ نیک کام کیا ہے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ صالح اولاد، کسی باپ نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا، وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو عالم حدیث و قرآن بنایا اور چلا گیا اس دنیا سے، تو یہ اس کی کمائی ہے، یہ اولاد کمائی ہے اس کے باپ کی۔ یہ حافظ، یہ عالم جتنی بھی عبادتیں کرے گا، جتنے بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ کہے یا نہ کہے کس کا ثواب میرے باپ کو ملے، اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کا ثواب اس کے باپ کو آٹومیٹک پہنچائے گا، کیونکہ حافظ باپ نے بنایا تھا، عالم باپ نے بنایا تھا، اور وہ اس دنیا میں یہ اپنی وراثت چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ آپ سوچئے کہ ہم میں اور آپ میں کتنے ماں باپ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کے باپ نے مرتے وقت یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ بیٹے نماز مت پڑھنا، بیٹا میرے جانے کے بعد تم چوری اور ڈکیتی کرتے رہنا۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا، کوئی باپ۔ مرتے وقت انسان اپنا منظر دیکھ لیتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب یہ روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، روح نکالنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اب ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کرے۔ غور کرو قبرستان میں کتنے لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ فزور المقابر، قبرستان کی زیارت کرو۔ قبرستان کی زیارت سے میں نے کبھی نہیں روکا، لیکن
کوئی خاص دن متعین مت کرو کہ ہم عید کے دن جائیں گے، کوئی خاص دن متعین مت کرو کہ ہم ہر جمعہ ہی کو جائیں گے، کوئی خاص دن متعین مت کرو کہ ہم ہر منگل ہی کو جائیں گے۔ آپ کو جب موقع ملے تب جائیے۔ دعا تو اس مسجد سے آپ کریں گے تب بھی ہوگی۔ میں اپنے باپ کے لیے لکھنؤ سے دعا کروں گا تو وہ آپ کو پہنچے گی۔ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے درود شریف نبی اکرم کے اوپر پڑھتے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، وہ نبی اکرم پر پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اٹاوا میں ہیں لیکن درود نبی پر پہنچتا ہے۔ ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں گے اور دعا کریں گے وہ مرنے والے کو پہنچے گی، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو۔ ہاں، قبرستان کی زیارت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہاں رہ کر انسان اپنی موت کو بھی یاد کر لے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، ایک دن یہی ہمارا بھی مرکز ہے۔ آپ گئے قبرستان میں اور ڈائریکٹ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میری ماں کو بخش دے۔ میرے بھائیوں، دعا بھی وہ کرو جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھائی۔ کیا آپ اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہ دعائیں یاد کر لے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائیں؟ قبرستان میں جب آپ قدم رکھیں تو سب سے پہلے قدم رکھتے ہوئے کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ کتنی بڑی دعا ہے لیکن نہیں یاد ہوگی۔ قبرستان میں جب آپ داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں پہلے۔ اب اس دعا کے ترجمے پر غور کرو۔ جو باپ اپنی اولاد کو یہ سب سکھا کر گیا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جن کے والدین اپنی اولاد کو یہ سب دنیا میں سکھا کر گئے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور پھر کل ہماری بھی باری آ رہی ہے، ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں۔ پویم یاد ہے ہمارے بچوں کو، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، کہاں پڑھتا ہے میرا بچہ انگلش میڈیم میں، یہ سب یاد ہے۔ آج وہ والدین جو بالکل قبروں پہ جن کے پیر لٹکے ہوئے وہ سوچے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ دعائیں سکھلائیں، کل مرنے کے بعد تم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھو گے جب قبر کے اندر ہم بھی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہوں گے، اور جیسے ڈوبنے والا کہتا بچاؤ بچاؤ، جب قبر میں ہمیں بھی کسی کی نیکی کا انتظار ہوگا، ہم سوچیں کہ ہم اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اے مومنوں اور مسلمانوں کے، آئے اس قبر میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں، آئے اس گھر کے مکینوں، آئے اس گھر کے مالکوں، اب وہی مالک ہے نا بھائی قبر کا، آئے ان قبروں میں رہنے والے مسلمان اور مومن مکینوں، آئے اس قبرستان کے مالکوں، آئے قبرستان میں رہنے والوں، یعنی آئے اللہ کو پیارے ہونے والوں، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہمارا بھی یہی حشر ہے، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یرحم اللہ المتقدمین منہا والمتاخرین، اللہ رحم فرمائے آئے قبر والوں ان پر جو مجھ سے پہلے آ گئے ہیں، جو مجھ سے پہلے آ گئے ہیں، آئے قبر والوں جو مجھ سے پہلے یہاں دفن ہیں ان پر بھی رحم فرمائے، والمتاخرین، اور جو میرے بعد آئیں گے اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، آئے قبر والوں ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت، مہربانی اور اس کے لطف و کرم اور اس کی درگزری کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تمہارے لیے بھی اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہ تو قبرستان کی دعا ہے، یہ ابھی داخل ہوئی، یہ تو سب کے لیے ہو گئی ہے۔ اب یہیں پر کھڑے ہو کر بہتر ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، اس لیے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ جب پہنچ جائیں تو اپنے والدین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اب یہ دعا پڑھیں۔ یہ وہ دعا ہے جو صرف نماز جنازہ ہی میں نہیں پڑھی جاتی ہے، عام حالات میں بھی پڑھی جاتی ہے۔
بہتر ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دعا سکھلائی ہے۔ اب اس دعا کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے۔ آپ اپنے باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لہو، یہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم اپنے والد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد کہیے وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ میرے بھائیوں، آپ کے بچوں کو اس سے بڑی بڑی ایک ایک دو دو پنوں کی پویمیں اور اس سے بڑی بڑی لائنیں انگلش میں یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ کو 10 منٹ میں یہ دعا یاد ہو جائے گی، آدھے گھنٹے میں یاد ہو جائے گی، ایک دن میں یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے تو محبت کا جذبہ آپ کو انشاءاللہ 1-2 گھنٹے میں یہ دعا یاد کرا دے گا۔ اس کے ایک ایک جملے پر غور کرو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، وارحمہ، اور ان پر رحم فرما، وعافیہ، اور ان پر اپنی عافیت نازل فرما، واعف عنہ، اور ان کو معاف و درگزر فرما۔ میرے بھائیو، اب رہ کیا گیا ہے؟ یہی تو دعا کی جائے گی۔ جو بشری لغزشیں، جو انسان ہونے کے ناطے سے جو خطائیں ان سے اس دنیا میں ہوئی ہیں، انہی کی تو بخشش اور لغزشوں کی دعا کی معافی کی دعا کرنا ہے۔ اللہم اغفر لہو، اللہ میرے والد محترم کو بخش دے، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر اپنی عافیت نازل فرما، واعف عنہ، اور ان کو بخش دے، وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ، اے اللہ اپنے پاس ان کی بہترین مہمان نوازی کر۔ یہ دعا نبی اکرم سکھلا رہے ہیں، باپ آپ کے، اور دعا نبی اکرم سکھلا رہے ہیں، اے اللہ ان کی اپنے پاس بہترین مہمان نوازی کر، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، جس قبر میں یہ دفن ہے اللہ اس قبر کو فراخ کر دے، کشادہ کر دے، کیونکہ برے آدمی کو قبر بھینچتی ہے، دبوچتی اور دباتی ہے، اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا قبر کا منظر بہت خطرناک منظر ہے۔ ہم نے تو دفنا دیا اور چلے گئے۔ میرے بھائیوں، جو سچی محبت کرنے والا شخص ہوگا اپنے والدین سے، اس کو نیند نہیں آئے گی راتوں میں قبر کے منظر کو سوچ کر۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا نہیں روتے تھے، اور جب عذاب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو روتے تھے۔ پوچھا کہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو روتے ہو؟ فرمایا فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، ارے قبر ہی تو پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے نجات پا گیا تو ہر منزل میں نجات پا جائے گا، یہ پہلی منزل ہے۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس قبر کو کشادہ فرما دے، اکرم نزلہ، مہمان نوازی فرما اور اس قبر کو کشادہ فرما دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ ان کے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھل دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ، اے اللہ ان کو گناہوں سے ایسا دھل دے، پاک و صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا پانی سے دھلنے کے بعد، صابن وغیرہ دھلنے کے بعد میل و کچیل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، بالکل جگمگانے لگتا ہے اور میل و کچیل اس کی اوپر نہیں رہتا، جیسے تو سفید کپڑے کو پاک و صاف کر دیتا ہے صاف ستھرا، ایسے ہی ان کو کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، دنیا میں جو ان کا گھر تھا اے اللہ اس سے بہتر گھر تو ان کو عطا فرما دے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، دنیا میں جو ان کا اہل و عیال تھا اس سے بہتر اہل و عیال ان کو عطا فرما دے۔ وَزَوْجًا مِنْ خَيْرًا منہا، اور اے اللہ ان کو ایسا جوڑا عطا
فرما جو دنیا کے جوڑے سے بہتر ہو، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، اس دعا کو نبی اکرم کے انہی الفاظ میں آپ یاد کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، لیکن یہ دعائیہ جملے آپ کے اپنے ہیں، اور ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو کتنا مہربان ہے وہ نبی، باپ ہمارے اور آپ کے، اور دعا سکھلا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا کیا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اور یہ صرف قبرستان ہی میں نہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لیا کرو، چلتے پھرتے بھی پڑھ لیا کرو۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا سکھلائی ہے، یہ دعا کرتے رہا کرو، ان ربی لسمیع الدعاء، اے ہم بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب کا دن ہو، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کو بخش دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا لکھا کر تم نے بہت کچھ بنا دیا ہے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کیا کبھی آپ نے اپنی اولاد کو یہ دعائیں بھی سکھائی ہیں جو مرنے کے بعد آپ کے لیے کر سکیں؟ آپ اپنی اولاد کو گھر اور مکان دے سکتے ہو، بلڈنگ دے سکتے ہو، سب کچھ دے سکتے ہو، لیکن سب سے بہتر عطیہ تو وہ ہے جو آپ کے بھی کام آئے آپ کے مرنے کے بعد، ہے آپ کے پاس وہ راستہ۔ اور ایک چیز اور میرے بھائیوں، مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ ہماری طرف سے ہونے والی نیکیوں کا منتظر ہے، صدقہ و خیرات کا منتظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد ابن عبادہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، تو کیا اب میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ خیرات کر سکتا ہوں جو ان کے کام آئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ کہا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یعنی جہاں لوگ پیاسے رہتے ہوں اور جہاں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہو وہاں پانی کے کنویں کھدوا دو، تاکہ چلتا پھرتا مسافر آنے جانے والے لوگ اس پانی کو پی کر فائدہ اٹھائیں، اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو بھی پہنچے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے کے لیے صدقے اور خیرات کے کام باقی ہیں۔ کہیں مسجد بھی بنا سکتے ہو، کہیں مدرسہ بھی بنا سکتے ہو، 2 4 10 15 20 بچے جن کی مدرسوں میں فیس لگتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ ان کی فیس کا انتظام کر سکتے ہو، اور نیت یہ کر لو کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن کریم ترجمے والے لائیے، جیسے ہمارے والد محترم کو دیکھو 10 10 20 20 50 50 بیمار ہیں لکھنؤ کے اندر، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا 20 قرآن لے لینا، 20 قرآن لے لینا جمعیت سے، یہاں پر ہم اپنے فلاں کو ہم بانٹیں گے، ہم فلاں کو دیں گے۔ اور انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو قرآن پہنچایا جن سے ہمیں خود امید نہیں تھی کہ ایسی جگہ قرآن پہنچا دیں گے۔ تو آپ ایسی جگہ قرآن پہنچائیے اور ان کو دیجیے پڑھنے کے لیے، توحید پھیلائیے، اور عورتوں کے اوپر ظلم سے بچیے۔ عدت ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ کسی شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، لیکن عدت کو اتنا سخت مت بنائیے میرے بھائیوں جتنا آج ہم نے بنا ڈالا ہے۔ فلاں سے پردہ، یہ پردہ، وہ آتی چہرہ چھپا کے بیٹھ رہی ہیں، چھت پہ مت چڑھنا، چڑیوں سے پردہ، آسمان سے پردہ۔ میرے بھائیوں، عدت کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے جو آج ہم نے ظلم و ستم کر ڈالا۔ اس جہالت کا اثر یہ ہوا کہ میری ماں بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے چھوٹے والے بھائی کی بیوی کا آپریشن ہوا ہے، ڈلیوری ہوئی ہے اس کی، میں نے کہا امی چلو میرے ساتھ چلو، تم دیکھ ریکھ کر سکتی ہو، چلو جائز ہے، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں کہ محلے والے کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی۔ میرے بھائیوں، عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا ہے عدت کا مطلب۔ اگر وہ بیمار ہے تو جا سکتی ہے، اس کا رشتہ دار بیمار ہے تو وہ رشتہ دار کی بیماری کو دیکھنے بھی جا سکتی ہے۔ آپ کی ماں عدت میں ہے،
آپ کو آگرہ دکھانے جانا ہے لے جا سکتے ہو. اگر آپ کی ماں کسی لیڈیز مدرسے میں پڑھاتی ہے جہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو آپ کی ماں روزانہ مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے اور پڑھا کے واپس گھر بھی آ سکتی ہے. میرے بھائیوں اگر کسی ایسی جگہ آپ کی ماں سروس کرتی ہے جہاں صرف لیڈیز ہی لیڈیز ہے اور جینٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کی ماں گھر میں سے نکل کر وہاں سروس کرنے بھی جا سکتی ہے, وہاں نوکری بھی کر سکتی ہے اور وہاں سے واپس اپنے گھر بھی آ سکتی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے. اتنی عورت کے اوپر مشکلیں کھڑی مت کر دو کہ میرے بھائیوں کہ لوگ اکتا جائیں کہ واہ صاحب اسلام نے تو یہ ظلم نہیں کیا ہے. صرف عدت کا مطلب اتنا ہے میرے بھائیوں کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنے گی اور دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے. پردہ جو پہلے تھا جن لوگوں سے وہ اب بھی ہے اور عدت کے بعد بھی ان لوگوں سے پردہ رہے گا. میرے بھائیوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ عدت کو اتنا سخت بنانے کی کوشش مت کرو. تو اللہ سے دعا کریے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے, ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ مرتے وقت جس کا باپ اپنی اولاد سے راضی ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد, خوش نصیب ہے وہ اولاد میرے پیارے ساتھیوں. اور بد نصیب ہے وہ عورت کہ مرتے وقت جس کا شوہر جس سے ناراض ہو اس کے بعد زندگی بھر وہ نمازیں پڑھتی رہے. اگر اس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں مر گیا تو اس عورت کی کبھی بخشش نہیں ہے, اس عورت کی نماز قبول نہیں ہے, اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے مرتے وقت اگر کسی کا باپ اپنی کسی اولاد سے ناراض ہے تو باپ تو مر گیا لیکن اس کی اولاد کی نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, حج قبول نہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. میرے بھائیوں میں کہنا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن بغیر کہہ رہ بھی نہیں پا رہا ہوں. الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا ہے. اپنے والد کے انتقال کے دن اتوار کے دن انتقال ہوا اور سنیچر کی پوری رات مجھے ان کے ساتھ سونے کا موقع ملا, ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور گلے میں ہاتھ ڈال کر سونے کا موقع ملا. آخری وقت میں نے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ تھا اور وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہے تھے. یہ موقع مجھے ملا اور میں نے بہت سے لوگ بلاتے رہے کہ آ جاؤ لے آؤ. ڈاکٹروں نے جب منع کر دیا میں نے کہا ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے لیکن اللہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے. میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ پوری طریقے سے نا امید نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ میرے باپ کی زندگی لکھا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا. اگر ایک سانس بھی ان کی باقی رہے گی تو میں یہاں رہوں گا. میرے بھائی اور وہی ہوا. لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانسیں لیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ. اور ساتھ میں پھر یہ دعا بھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ان پر رحم فرما, اے اللہ ان کی خطایا اور لغزشوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اور ان کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان سب کو کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان سب کو بخش دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ولا